السلام علیکم جی۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کچھ دنوں پہلے میسیج کیا تھا کہ سر آپ کچھ ایسے ٹپس بتائے کہ جس کے ذریعے سے ہم کوڈ آسانی کے ساتھ لکھیں، یعنی ہمارا بہت ٹائم ویسٹ نہ ہو، صحیح ہے، اور کم وقت کے اندر ہم زیادہ کوڈ لکھیں، کیونکہ میری ٹائپنگ سپیڈ بہت کم ہے۔ تو انشاءاللہ اس کلاس کے اندر ہم کچھ ایسی ٹپس کے بارے میں پڑھیں گے، اگر ان کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کم ٹائم کے اندر زیادہ کوڈ بآسانی سے لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی ویب سائٹ کا ایک نام رکھوں گا، یہاں پر ٹائٹل کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر میں کچھ یوں لکھوں گا، ویب ڈیولپمنٹ کورس، صحیح ہے۔ اور آفٹر دیٹ میں نیچے آؤں گا باڈی کے اندر، اور یہاں پر میں ایک H1 کا ٹیگ بناؤں گا، اور نیچے سے کوڈ کو رن کر دوں گا، صحیح ہے۔ تو میرے پاس آؤٹ پٹ آ چکی ہے۔ اب میں ایک اسٹائل شیٹ بناؤں گا تاکہ اس HTML فائل کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں، اور پھر اس میں ہم اگر کوئی اسٹائل دینا چاہیں تو دے سکیں، صحیح ہے۔ میں CSS کی شیٹ بنانے کے لیے فائل کا جو نام ہوگا وہ لکھوں گا، آخر میں .css لکھ کر انٹر کر دوں گا۔ اس کے بعد میں چیک کروں گا کہ CSS کی شیٹ ہمارے پاس HTML کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ تو میں اس H1 کے ٹیگ کو ٹارگٹ کر کے اسٹائل دوں گا، اور پھر چیک کروں گا کہ اس کے اوپر اسٹائل اپلائی ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کا کلر چینج نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ غلطی کی ہے۔ تو میں HTML فائل کے اندر جاؤں گا، اور اگر میں دیکھوں تو ہم نے غلطی کیا کی ہے کہ ہم نے CSS شیٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کی ہے۔ میں یہاں لنک کا ٹیگ لگا کر اور اس CSS فائل کا پاتھ دوں گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ اب میں جو بھی اس فائل کے اندر اسٹائل دوں گا تو وہ ہمارے پاس HTML کے اوپر اپلائی ہوتا جائے گا، صحیح ہے۔ اب یہ چند پراپرٹی ہے کہ ہم نے انہیں پڑھ لیا ہے، بار بار اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اسے یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں H1 کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے نیچے ایک لائن لگاؤں گا، اور اگر اب میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو میرے پاس لائن آ چکی ہے، صحیح ہے۔ اب میں HTML فائل کے اندر جاؤں گا، اور جو ہمارا مین کام ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اب اگر آپ کو کوئی ٹیگ بنانا ہے اور اس کے اندر ایک ID دینی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹیگ کا نام لکھیں، اور اس کے بعد آپ ہیش لگائیں، صحیح ہے، اور جو ID دینا چاہے، یعنی جس نام سے دینا چاہے وہ نام لکھیں، صحیح ہے۔ جیسے کہ میں نے ڈیو، اور اس کے اندر میں نے کنٹینر نام کی ایک ID دی ہے، اس کو اگر میں انٹر کروں گا تو میرے پاس ڈیو آ جائے گا، اور ID اس کے اندر میرے پاس آ جائے گی، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر میں کوئی ڈیو بنانا چاہتا ہوں اور اس کے اندر میں کلاس دینا چاہتا ہوں، صحیح ہے، لیکن شارٹ کٹ طریقے سے، تو میں کیا کروں گا، ڈیو لکھوں گا اور ڈاٹ لگاؤں گا جو کلاس کی علامت ہے، اور پھر جس نام سے کلاس دینا ہے وہ نام لکھوں گا۔ پھر اگر میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ڈیو بن کر آ گیا، اور اس کے اندر ایک کلاس جو میں نے دی ہے ابھی، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی ٹیگ چاہیے اور اس کے اندر ایک دوسرا ٹیگ چاہیے، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس ٹیگ کا نام لکھیں اور گریٹر دین کا سائن لگائیں۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ٹیگ بنانا چاہتے ہیں اس ٹیگ کا نام لکھیں، صحیح ہے۔ جیسے کہ میں نے لکھا ہے، میں ایکسپینڈ ٹیگ ڈیو کے اندر بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے انٹر کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈیو کے اندر اسپین کا ٹیگ بن کر آ چکا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر مجھے ایک جیسے ٹیگ چاہیے لیکن زیادہ چاہیے، مثال کے طور پر مجھے 10 لسٹ کے ٹیگ چاہیے، تو میں کیا کروں گا، میں سمپل UL لکھوں گا اور ملٹیپل کا سائن ڈالوں گا، پھر جتنے لسٹیں مجھے چاہیے وہ نمبر لکھ دوں گا، صحیح ہے۔ پھر جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس اتنی لسٹیں بن کر آ جائے گی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے 10 لسٹیں بنائی ہے۔ اس طرح اب آپ اپنے کوڈ کو کم ٹائم کے اندر لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔
اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مختلف جگہ کو ایک ساتھ سلیکٹ کروں اور وہاں پہ میں ایک ساتھ لکھوں، تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آلٹ پریس رکھوں گا اور جس جگہ مجھے لکھنا ہے اس جگہ پہ میں کیا کروں گا کہ میں کلک کروں گا تو وہ جگہ میرے پاس سلیکٹ ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر مجھے 10 لسٹ کے اندر ایک ساتھ کوئی چیز لکھنا ہے، صحیح ہے، تو میں جاؤں گا جس جگہ مجھے لکھنا ہے وہاں پر میں کلک کروں گا اور آلٹ پریس رکھوں گا، صحیح ہے، تو وہ ساری جگہیں سلیکٹ ہو جائے گی۔ اب اگر اس کے اندر میں کچھ ایک ساتھ لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں۔ میں یہاں ان سب کو سلیکٹ کروں گا اور درمیان میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں، اگزامپل کے طور پر جیسے کہ میں نے کچھ یوں لکھا، صحیح ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت کم ٹائم کے اندر بہت زیادہ ٹیگ بنائے، صحیح ہے، اور ان سب کے اندر ہم نے ایک ساتھ لکھا، تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹیگ بنانا چاہتے ہو اور اس کے اندر آپ اس کی ایک آئی ڈی دینا چاہتے ہو اور پھر آپ اس کے اندر ایک دوسرا ٹیگ رکھنا چاہتے ہو اور اس کو بھی کلاس دینا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس کے اندر ایک لسٹ ہو، پھر اس کے اندر LI ہو اور وہ بھی ہمارے پاس ایک نہیں ہو بلکہ کئی زیادہ ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سب ہم ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ تو ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے جس ڈیو کو ہم نے بنانا ہے اس ڈیو کا نام لکھیں گے، پھر اس کو جو آئی ڈی آپ نے دینی ہے ہیش لگا کر آپ آئی ڈی کا نام لکھیں اور اس کے اندر آپ نے دوسرا ٹیگ بنانا ہے تو آپ گریٹر دین اور ٹیگ کا نام لکھیں۔ اب یہ دوسرے ٹیگ کو میں کلاس دینا چاہتا ہوں تو میں ڈاٹ لگا کر اس کلاس کا نام لکھوں گا اور اس ڈیو کے اندر آپ کو ایک UL کا ٹیگ بنانا ہے تو آپ گریٹر دین کا سائن لگا کر جو لسٹ آپ نے بنانی ہے، آرڈر لسٹ بنانی ہے یا ان آرڈر، آپ سمپل اس کا نام لکھیں، صحیح ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو کچھ LI بنانے ہیں، صحیح ہے، تو آپ پھر گریٹر دین لگا کر LI لکھیں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر مجھے 10 لسٹ چاہیے تو میں ملٹیپل کا سائن لگاؤں گا اور 10 لکھوں گا۔ اب ہر لسٹ کے اندر مجھے کچھ LI چاہیے تو میں گریٹر دین کا سائن لگاؤں گا اور LI لکھوں گا اور جتنے مجھے LI چاہیے ملٹیپل کا سائن لگا کر میں اتنا نمبر لکھ دوں گا، صحیح ہے۔ اب اگر میں انٹر کروں تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس مکمل کوڈ بن کر آ گیا، صحیح ہے۔ ہم نے صرف ایک لائن کوڈ لکھی اور ہمارے پاس تقریباً 108 لائن کوڈ بن کر آ چکا ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح آپ کم ٹائم کے اندر اپنا زیادہ کوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنا وقت بچا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ HTML فائل کے اندر کوئی چیز ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اس فائل کے اندر جتنی بھی ڈیو کے ٹیگ ہے اس کی جگہ میں H1 کا ٹیگ بناؤں، یا میرے پاس جو اسپین کے ٹیگ ہے اس کی جگہ میں ڈیو کا ٹیگ بناؤں اور ان ٹیگ کو میں کیا کروں، ریموو کروں، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ آئیں ایڈٹ کے اندر اور اس کے اندر ریپلیس کے آپشن پر کلک کریں، صحیح ہے، تو آپ کے پاس 2 خانے بن کر آ جائے گی ایک پینل جیسا، صحیح ہے۔ اب اس کا جو اوپر والا خانہ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ٹیگ فائنڈ کرنا ہے، صحیح ہے، کسی ٹیگ کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے، اس کی جگہ آپ نے دوسرا ٹیگ بنانا ہے، تو جس ٹیگ کی جگہ آپ نے بنانا ہے اس ٹیگ کا نام اوپر والے باکس کے اندر لکھے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر مجھے UL جو ٹیگ ہے یہ 10 لسٹ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ UL ٹیگ کی جگہ میں دوسرا ٹیگ ریپلیس کروں، میں UL ٹیگ کا نام لکھوں گا اور نیچے میں جو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں اس ٹیگ کا نام لکھوں گا۔ تو اگر میں یہاں پر پریس کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس سارے کے سارے ٹیگ جو ہے UL سے OL کے اندر چینج ہو گئے، صحیح ہے۔ اس طرح اسپین کی جگہ میں ایک H1 کا ٹیگ رکھنا چاہتا ہوں تو میں اوپر اسپین لکھوں گا اور نیچے H1 لکھوں گا۔ اب اگر میں پریس کروں یا انٹر کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اسپین سے ہمارے پاس تبدیل ہو کر H1 آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو اگر میں یہ ساتھ والا جو چھوٹا سا آئیکن ہے، صحیح ہے، یہ والا اگر اس پر آپ پریس کریں گے تو ہمارے پاس ایک ایک کر کے کیا ہوگا کہ چینج ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو یہ دوسرا ہے مثال کے طور پر میں نے اسپین لکھا ہے اور اگر اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو میرے پاس ایک ایک چینج ہوگا، صحیح ہے، ایک ایک ٹیگ میرے پاس چینج ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ایک مرتبہ چینج ہوا، پھر جب میں نے کلک کیا
تو یہ دوسرا ٹیگ بھی ہمارے پاس چینج ہو گیا۔ اسی طرح اگر میں اس کے ساتھ والی آئیکن پر کلک کروں گا تو جتنے بھی ٹیگ ہوں گے وہ سب کے سب ایک ساتھ ریپلیس ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ایکسٹرا ٹیکسٹ چاہیے تو آپ کیا کریں، جس جگہ پہ آپ کو ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ان جگہوں کو آپ ایک ساتھ سلیکٹ کریں اور آپ وہاں پر لوریم لکھ کر انٹر کریں گے تو آپ کے پاس سمپل ایک پیراگراف بن کر آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو میں نے سب جگہ کو ایک ساتھ سلیکٹ کیا اور اس کے اندر اگر میں لوریم لکھوں گا اور انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ایک پیراگراف بن کر آ چکا ہے، صحیح ہے۔ اگر مجھے ایک پیراگراف سے زیادہ چاہیے تو میں کیا کروں گا، سمپل لوریم لکھ کر ملٹیپل کا سائن اور جتنے پیراگراف چاہیے اتنے لکھ کر انٹر پریس کر دوں گا تو میرے پاس اتنی پیراگراف بن کر آ جائے گی، صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ کبھی کبھار ہمارے پاس کوڈ جو ہے آگے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کچھ اس طرح، صحیح ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کیا لکھا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ماؤس کے رائٹ جو بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں، صحیح ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سیٹ کریں، صحیح ہے۔ اس طرح آپ کو سیٹ کرنے میں دشواری بھی پیش آئے گی اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا، صحیح ہے۔ تو آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر فارمیٹ ڈاکومنٹ اس کے اوپر آپ پریس کریں گے تو آپ کا جتنا کوڈ ہوگا وہ آٹومیٹکلی بالکل ترتیب کے ساتھ آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے کوڈ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ چند ٹپس دی کہ جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنا زیادہ کوڈ کم وقت کے اندر لکھ سکتے ہیں، تو آپ انہیں یوز کریں اور اپنا قیمتی وقت ویسٹ ہونے سے بچائیں۔